بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو PMDC آن لائن لیکچر روم. سبجیکٹ اسٹیٹسٹکس گریڈ 11 چیپٹر نمبر 2 میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی. ٹاپک ڈیفینیشن آف سینٹرل ٹینڈنسی اینڈ ٹائپس آف ایوریجز. یعنی اس چیپٹر میں ہم سینٹرل ٹینڈنسی کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں مختلف ٹائپس کے ایوریجز کو اسٹڈی کریں گے. پریزنٹر زاہد خان. Measure of central tendency. Definition. Central tendency is a statistical measure that determines a single value that accurately describes the center of the distribution and represent the entire distribution of scores. Types of averages. There are 5 common types, namely arithmetic mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. یہاں پر ہم ایوریجز کی مختلف ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. یعنی میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی میں ہم ایوریجز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب ایوریجز ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے میتھمیٹیکل ایوریج اور دوسرا ہے پوزیشنل ایوریج. arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, these are called mathematical averages, and median and mode are called positional averages. Arithmetic mean. Definition: the sum of all observation divided by the total number of observation is called arithmetic mean. یعنی یہ ہمارے پاس ارتھمیٹک مین کی ڈیفینیشن ہے. اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جتنی بھی آبزرویشن آپ کے پاس ہے اگر اس کو ہم سم کر لے اور اس کے ٹوٹل نمبر پر ڈیوائڈ کر لے تو جو ایوریج ہمارے پاس آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارتھمیٹک مین. جس کو ہم نے اس فارم میں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مین ایکول ٹو سم آف آل آبزرویشن ڈیوائڈڈ بائی نمبر آف آل آبزرویشن. اب ہم ارتھمیٹک مین کو ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ارتھمیٹک مین کیلکولیٹ کرنی ہے فار را ڈیٹا. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس کون سی کیس ہے؟ یہ ارتھمیٹک مین کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو یہاں پر ہم کیس ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے انڈیویجول کیس. ٹھیک ہے، تو انڈیویجول کیس میں آپ کے پاس جو ارتھمیٹک مین ہے جس کو ہم ایکس بار سے ڈینوٹ کرتے ہیں اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ سمیشن ایکس آئی ڈیوائڈڈ بائی این، یا سمپل ہم اس کو سمیشن ایکس ڈیوائڈڈ بائی این لکھ سکتے ہیں. سمیشن ایکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی آبزرویشن ہے اس کو آپ نے سم کرنا ہے. یعنی x1 پلس x2 پلس x3 پلس ڈاٹ ڈاٹ یا اینڈ سو آن پلس ایکس این ڈیوائڈڈ بائی این. تو یہاں سے ہم نے ایک ایگزامپل لیا ہوا ہے تاکہ ہم ارتھمیٹک مین کو سمجھے. اس کی انڈیویجول کیس کو ہم کس طرح سالو کریں گے. تو یہاں پر دیکھ لیں فائنڈ مین فار دا ڈیٹا. یہ میں نے ایک ایگزامپل لیا ہوا ہے جس میں مختلف آبزرویشن ہے یا مختلف نمبر ہم نے لیے ہوئے ہیں 45 32 37 46 39 36 41 48 اینڈ 36. ٹوٹل نمبر یہاں پر ہمارے پاس 9 ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف ان آبزرویشن کو ایڈ کرنا ہے اور ٹوٹل نمبر پر ڈیوائڈ کرنا ہے. تو یہ آپ کے پاس 45 پلس 32 پلس 37 پلس 46 پلس 39 پلس 36 پلس 41 پلس 48 پلس 36. تو اس سے ہمارے پاس جو رزلٹ آتا ہے وہ ہو جاتا ہے 360. اب ٹوٹل نمبر آف آبزرویشن ہمارے پاس 9 ہے تو 360 کو آپ 9 پہ ڈیوائڈ کر لے تو آپ کا جو مین آئے گا وہ آ گیا 40. یعنی ایکس بار یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ 40 ہے. تو یہ را ڈیٹا ہم نے لے لیا اور یہ کیس کون سی ہے؟ انڈیویجول کیس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا. ساتھ میں ہم نے جب سیمپل ڈیٹا ہوتے ہیں تو اس کو ہم اسمال این سے ریپرزینٹ کرتے ہیں جبکہ پاپولیشن ڈیٹا کو ہم کیپٹل این سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس پاپولیشن ڈیٹا ہیں
تو پھر ہم لکھ لیں گے ایکس بار کی جگہ میو آ جائے گا کہ میو ایکول ٹو سمیشن ایکس آئی ڈیوائڈیڈ بائی کیپٹل این. اب ہم ارتھمیٹک مین کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ہے گروپ ڈیٹا. یعنی گروپ ڈیٹا میں آپ کے پاس کلاسز گیون ہیں، ساتھ میں فریکوینسی گیون ہے. تو ایک کلاس ہمارے پاس 68 to 87 ہے جس کی فریکوینسی 10 ہے. پھر ہمارے پاس 88 to 107 ہے جس کی فریکوینسی 13 ہے. پھر 108 ہے سے لے کر 127 تک ہے جس کی فریکوینسی 15 ہے. نیکسٹ کلاس جو ہے وہ 128 سے لے کر 147 تک ہے اور اس کی فریکوینسی جو ہے وہ 9 ہے. پھر آپ کے پاس جو لاسٹ کلاس ہے وہ 148 سے لے کر 167 ہے اور اس کی فریکوینسی ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے. یہاں پر سمیشن ایف جو ہے یہ n کے برابر ہوگا. سمیشن ایف کا مطلب ہے کہ آپ اس فریکوینسی کالم کو ایڈ کر لیں، مطلب 10 13 15 9 اور 4 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو ہمارا ریزلٹ کیا آتا ہے 51. اب آپ نے گروپ کیس میں کیا کرنا ہے، آپ نے مڈ پوائنٹ نکالنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس کلاسز فریکوینسی گیون ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایکس کی ویلیو نہیں ہے، تو ایکس کو جب ہم فائنڈ کرتے ہیں تو لوور لمٹ اور اپر لمٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی اس کا مڈ پوائنٹ نکالتے ہیں. تو اگر فرسٹ کلاس کو دیکھ لیں تو اس میں لوور لمٹ 68 ہے، اپر لمٹ 87 ہے. اب 68 اور 87 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں اور 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی جو مڈ پوائنٹ ہوگی وہ ہے 77.5. سملرلی دوسرا مڈ پوائنٹ جو آپ کے پاس اس کی ویلیو آئے گی وہ ہے 97.5، یعنی 88 پلس 107 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں اور 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ ویلیو آتی ہے 97.5. سملرلی تھرڈ ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 117.5، پھر آپ کے پاس نیکسٹ ویلیو آ جائے گی 137.5 اور لاسٹ کلاس کی جو مڈ پوائنٹ ہے وہ ہے 157.5. اب اگر ہم فارمولے کو دیکھ لیں تو گروپ کیس میں ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ ہوتا ہے ایکس بار ایکول ٹو سمیشن ایف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سمیشن ایف. تو آپ نے یہاں پر ایک کالم بنانا ہے اور وہ کالم ہمارے پاس ہوگا ایف ایکس، یعنی ایف فریکوینسی اور ایکس مڈ پوائنٹ کو آپ نے آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. تو آپ کے پاس فریکوینسی جو ہے وہ ہے 10 فرسٹ کلاس کی اور اس کی جو مڈ پوائنٹ ہے وہ ہے 77.5. اب آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لے تو آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا 775. سملرلی آپ 13 کو 97.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا 1267.5. پھر 15 کو 117.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا 1762.5. پھر 9 کو 137.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا 1237.5. پھر 4 کو آپ ملٹیپلائی کر لے 157.5 کے ساتھ تو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا 630. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ لاسٹ کالم جو ایف ایکس کالم آپ نے بنا لیا، اب آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے، سم کرنا ہے. تو آپ کے پاس سمیشن ایف ایکس کی ویلیو آ جائے گی 5402.5. اب ہمارے پاس فارمولا موجود ہے. فارمولا کیا ہے، ایکس بار ایکول ٹو سمیشن ایف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سمیشن ایف. بس آپ نے اس میں صرف پٹنگ کرنی ہے ایکس بار ایکول ٹو سمیشن ایف ایکس. سمیشن ایف ایکس کی ویلیو 5402.5 اور سمیشن ایف جو ہے وہ ہمارے پاس 51 ہے. اب ان دونوں کو ڈیوائڈ کر لے تو ہمارے پاس ایکس بار کی ویلیو ہے 105.9. اچھا، دوسرا ایوریج جو ہے وہ ہمارے پاس ہے میڈین. اب میڈین کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ میڈین ہمارے پاس کیا ہے. A value which divides a data set that have been ordered into two equal parts. یعنی میڈین میں ہم کیا کرتے ہیں، یا میڈین ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، یہ اصل میں آپ کے پاس سینٹرل ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈیٹا کو 2 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہیں. تو ڈیفینیشن کچھ اس طرح بن گئی کہ a value which divides a data set that have been ordered into two equal parts. اور اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، a median is a value at or below which 50% of order data lie.
یہ گرافیکلی ہم نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے کہ میڈین کو گرافیکلی ہم کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ لے یہ میڈین جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کے 50% لیفٹ سائڈ پہ یہ 50% بلو ہوگا, رائٹ سائڈ پر یہ 50% ابو ہوگا, یعنی میڈین از دا مڈل ویلیو آف دا گیون سیٹ آف ڈیٹا. Dear staff, faculty members and students, you can send your queries, suggestions, if any, either by email at pmdc.suggestion@qcet.edu.pk or via WhatsApp at 031298331117. Thanks a lot.